آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن فضیلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم الشان سورت پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے جسے آپ نے روزانہ صبح نہار یعنی بستر سے اٹھتے ہی بنا کسی سے بات کیے سب سے پہلے انجام دینا ہے۔ اس مبارک عمل کی برکت سے آپ کے رزق، آپ کے مال و دولت اور آپ کے کاروبار میں اس قدر وسعت اور برکت پیدا ہو جائے گی کہ اگر آپ زندگی میں مالی طور پر انتہائی پریشان ہیں، غربت اور تنگ دستی نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یا آپ کے گھر کے مالی حالات طویل عرصے سے خراب ہیں، تو وہ سب کے سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر تیزی سے بہتر اور مستحکم ہوں گے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے آس پاس کے لوگ اور آپ کو جاننے والے آپ کی اس اچانک اور غیبی کامیابی کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آج میں آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنے کا ایک ایسا بے خطا، منفرد اور خاص طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ کوثر کو بتائی گئی اسی خاص ترتیب اور وقت کے مطابق پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا ہر مالی مسئلہ، ہر معاشی تنگی اور ہر قرض کا بوجھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ خواتین او حضرات، قرآن پاک کی سورہ کوثر میں اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاتبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صرف اپنے رب کی عبادت کریں، اسی کے حضور نماز پڑھیں اور اسی کے نام کی قربانی دیں، اور آپ کو جو کچھ بھی مانگنا ہے آپ اپنے اسی رب سے مانگیں۔ اس مبارک صورت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے دشمنوں اور حاسدوں کے تمام وار سے مستقل اور مضبوط حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے شدید غربت کا شکار ہے، رزق کے تمام ظاہری دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، تو یقین جانیے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ کی زندگی میں غیبی دولت، رزق اور برکت کے ایسے ایسے انگنت وسائل کھول دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق اور مال آتا ہوا دکھائی دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ بزرگوں اور علماء کا یہ مجرب اور آزمایا ہوا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعے کے مبارک دن 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور مسلسل 11 جمعے تک بلا ناغہ اس عمل کو جاری رکھے تو وہ شخص یقیناً اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا اور اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زیارت نصیب ہوگی، جو کسی بھی مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اس سورت کی فضیلت بے پناہ ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہوں لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہوں، یعنی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، تو ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ روزانہ نماز فجر کی ادائیگی کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 دن تک بلا ناغہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔ سورہ کوثر کی اس غیبی برکت اور نور کی وجہ سے ان کی اولاد اور ان کی نسل زندہ رہے گی، پروان چڑھے گی، اور اللہ پاک انہیں صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص روزانہ بلا ناغہ صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مال، دولت، اس کی کمائی اور اس کے رزق میں بے پناہ اور غیر متوقع اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس کی حلال کمائی اور دولت ہمیشہ ہر قسم کے نقصان، چوری اور حادثات سے محفوظ رہتی ہے۔ جو انسان سورہ کوثر کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے حافظے کو اس قدر مضبوط فرما دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی کسی اہم چیز کو فراموش نہیں کرتا،
اس کے ذہن کا غبار چھٹ جاتا ہے اور اس کی ہر ذہنی و دلی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اپنی زندگی میں جس جائز کام کا ارادہ کرے گا، جس مقصد کے لیے بھی سوچے گا، اللہ پاک غیب سے اس کام کو پورا فرما دے گا اور اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو سورہ کوثر کا وہ خاص عجیب الشان اور نہایت مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھی اور جسے آپ نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی ترتیب اور طریقہ ایک کار کو بہت غور سے سن لیں اور اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ آپ نے روزانہ صبح نہار منہ یعنی صبح بیدار ہوتے ہی بنا کسی دنیاوی کام میں مشغول ہوئے اور بنا کسی انسان سے ایک لفظ بھی بولے، سب سے پہلے سورہ کوثر کا یہ مبارک عمل شروع کرنا ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے انتہائی ادب، احترام اور دل کے کامل حضور کے ساتھ صرف ایک مرتبہ درود اے ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود اے ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے مسلسل 141 مرتبہ یعنی 141 ٹائمز پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 141 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کر لیں، اپنے دل کے اندر اپنی اس مشکل، اپنی اس تنگی، اپنی اس حاجت یا اس پریشانی کا پورا تصور قائم کرنا ہے جس کے حل کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اپنے رب کی رحمت پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل ہی دل میں التجا کرتے ہوئے 100 مرتبہ یا سمیع کا ورد کرنا ہے۔ ترتیب کو ایک بار پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ سب سے پہلے ایک بار درود اے ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 141 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنی حاجت کا گہرا تصور ذہن میں رکھ کر 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا سمیع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ صرف ایک مرتبہ درود اے ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک اور لچکدار وظیفہ ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے وقت باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے باوضو نہیں ہیں تو آپ اس عمل کو بغیر وضو کے بھی بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل صبح نہار منہ یعنی بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مبارک عمل کو مستقل مزاجی سے کرنے کی بدولت آپ کا گھر، آپ کا خاندان اور آپ کی زندگی ہر قسم کی مالی پریشانی، رزق کی تنگی اور پیسوں کی کمی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر مال، دولت، رزق اور غیبی برکتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی اس رزق سے مستفیض ہوتی رہیں گی۔ میں آپ سب کو یہ مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنے کو اپنی زندگی کا ایک مستقل اور پختہ معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ دن میں کسی بھی وقت فرض نماز ادا کریں تو نماز کی تکمیل کے فوراً بعد صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اگر آپ نمازوں کے بعد صرف یہ چھوٹا سا عمل بھی مستقل کرتے رہیں گے، آپ کی زندگی کی کوئی بھی ایسی مشکل، کوئی بھی ایسی حاجت یا کوئی بھی ایسی پریشانی باقی نہیں رہے گی جو غیب سے حل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو، آپ کے تمام دکھوں کو اور آپ کی ہر تکلیف کو ہمیشہ کے لیے سکھ اور چین میں بدل دے گا، اور کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت یا آفت آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک پائے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو وظائف اور اعمال آج میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پر آپ خود بھی پورے یقین کے ساتھ عمل کریں گے اور اس پیغام کو ایک بہترین صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی زندگیاں بھی بدل سکیں۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ عمل آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب آپ سب سے ایک دل کی بات کہنی ہے، کامنٹ باکس میں اپنی حاجت، اپنی دعا یا کم سے کم اللہ پاک کا یہ صفاتی نام
یا سمیع لکھ کر آمین ضرور لکھیے گا۔ جب ہزاروں لوگ مل کر آمین لکھیں گے تو نہ جانے کس کی زبان سے نکلا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی مشکلیں حل ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں آج کامنٹ باکس میں اللہ کے پاک نام اور آمین کی کتنی بڑی بارش ہوتی ہے۔ اپنی حاضری کامنٹ باکس میں ضرور لگائیے گا۔